أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ ہمارا آج کا درس قرآن وہاں سے ہے جہاں رمضان شریف کے آخر میں چھوڑا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے 20 سپارے آدھا ہو گیا تھا، جو روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ ہم بیان کرتے تھے۔ اب جو 10 سپارے ہمارے باقی ہیں، روزانہ کا ایک سپارہ کر کے میں خلاصہ بیان کر دیا کروں گا تاکہ ایک دفعہ ہمارا قرآن پورا ہو جائے۔ پھر ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے رمضان سے پہلے چھوڑا تھا، وہ جو تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے تھے، پھر اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ 20واں پارہ آدھا ہو گیا تھا ہمارا رمضان شریف میں۔ اب جو باقی آخری آدھا ہے اس پر آج انشاءاللہ کچھ عرض کرتے ہیں۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا، یہ 20واں پارہ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 61 سورۃ القصص، اور جو 16 سطروں والے قرآن پاک ہیں ان کا صفحہ نمبر 355، سورۃ القصص کی آیت 61۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دنیا کے مال و متاع اور زیب و زینت سے دھوکہ کھانے والے اور اللہ کی شریعت پر، وعدے پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے چلنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے چل رہا ہے، اللہ نے جو کہا ہے کہ اس پر میں یہ انعام دوں گا، اس پر یہ انعام دوں گا، شریعت پر چلنے پر یہ اجر و انعام دوں گا، وہ اللہ کے وعدوں پر چل رہا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو دنیا کی رعنائیاں، اس کی زیب و زینت، اس کی چہل پہل میں ایسا مگن ہے کہ اس کو اللہ کے وعدوں کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ دنیا کی رعنائیوں میں گم ہے، جائز و ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو مولوی ملا ہیں، ان کو دنیا کا کیا پتہ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ بیچاروں کو شریعت کا کیا پتہ۔ تو دنیا میں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ آدمی تو دنیاوی زیب و زینت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، تو بڑا ماڈرن آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ دوسرا شریعت پر چل رہا ہے، وہ بیچارہ سادہ سا لگتا ہے۔ فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، قیامت والے دن ان دونوں کا حساب کتاب الگ ہوگا۔ اور اس صفحے کے آخر میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، یہاں توحید ہے اور اللہ کا چیلنج ہے۔ دو چیلنج اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا چیلنج یہ ہے إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں تم بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک رات کو ٹھہرا دے، اب رات آئی ہے تو رات ہی ٹھہری رہے، اللہ قیامت تک ایسا کر دے، تو کوئی ہے ایسا ہمارے زبان میں مئی کا لال؟ اللہ ہمارا میرے علاوہ کوئی ہے جو دن کو لا کر دکھلائے؟ یا عتیقوں بے دیا، کوئی ہے جو دن کو لا کر دکھلائے؟ اب یہ چیلنج 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ دیکھو اب رات ٹھہری ہوئی ہے، چلو اللہ نے قیامت تک اس کو لمبا نہیں کیا، صبح تک تو اللہ نے لمبا کیا ہے نا، اس کو صبح تک رات ہے، ساری دنیا مل کر اس کو دن میں بدل کے دکھلا دے، سورج نکال کے دکھلا دے۔ یعنی کتنا کھلا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو قبول کیا جا سکتا ہے اگر کوئی قبول کرنا چاہے تو اس میں ہمت ہو، لیکن قبول نہیں کیا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک طاقت ایسی ہے جو سب پر غالب ہے، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی پر، دنیا کی ساری سائنسی ترقیات پر، دنیا کے سارے بادشاہوں پر غالب ہے وہ طاقت کہ وہ کھلے لفظوں میں 1500 سال سے چیلنج کر رہی ہے وہ ذات اللہ پاک کہ میں جب رات لاتا ہوں تو کوئی دن ایک دفعہ تو لا کر دکھلا دے، کہہ دے ہم رات کو دن لا کر دے، سورج نکال کے دے دیں گے کہ سائنس نے ایسی ترقی کر لی ہے کہ سورج واپس آ جائے گا، نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، اگر اللہ تعالیٰ دن کو لمبا کر دے تو پھر کوئی ہے ایسا اللہ کے علاوہ جو رات کو لا کر دکھلائے؟ یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ جب دن ہوتا ہے پوری دنیا زور لگا لے اس کو رات میں بدلنے کی نہیں کر سکتی۔ دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں 6 مہینے مسلسل دن رہتا ہے، پھر 6 مہینے مسلسل رات رہتی ہے۔ اگر یہ موجودہ سائنس کچھ کر سکتی ہوتی
وہاں تو کم از کم ضرور اپنا پاور شو کرتی، وہاں تو ضرور اپنا کوئی نہ کوئی طاقت دکھلاتی کہ 6 مہینے کی رات تو برداشت کرنا بہت مشکل ہے اور 6 مہینے کا دن بھی برداشت کرنا مشکل ہے، لیکن نہیں بدل سکے، رات رات ہی رہتی ہے، دن دن ہی رہتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا۔ سائنس بھلا جو ترقی کر لے، دنیا کی طاقت بھلا جتنی اوپر چلی جائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے اللہ ہونے کو منواتی ہیں، اللہ کی توحید کو منواتی ہیں کہ وہ ایک ہے اور اکیلا ہے، بس اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے برابر کا کوئی ہے اور وہ توحید والا نہیں ہے تو پھر اس کے چیلنج ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ رات ہو تو کوئی دن نہیں لا سکتا، میرے برابر کا کوئی ہے تو لا کر دکھلا۔ جب لا کر نہیں دکھلا رہے تو بڑا واضح نظر آ گیا کہ بس وہ اکیلا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پھر اللہ کے چیلنج کو توڑ کے دکھلا دے، اور یہ قیامت کے دن تک نہیں ٹوٹ سکے گا، بھلا جتنی ٹیکنالوجی ترقی کر جائے۔ آگے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم سے قارون کے قصے کا تذکرہ ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تفسیروں میں لکھا ہے ان کا رشتہ دار تھا اور چچا زاد بھائی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور چچا زاد بھائی وہ قارون ہے۔ قارون سب سے بڑا اللہ کا نافرمان اور موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے اللہ کے فرما بردار۔ میرا رب کی شاہی ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ ایک ہی گھر میں ایک فاسق فاجر ہوتا ہے اور ایک اللہ والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اللہ میں نیک لوگوں میں شامل فرما۔ تو قارون کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ ہم نے اس کو خزانے اتنے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی، یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھائی جاتی تھی، چابیاں، تو خزانوں کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال سے آخرت بناؤ، پیسہ دیا ہے اس پیسے سے آخرت بناؤ۔ پیسہ زیادہ ہے حج کرو، پیسہ زیادہ ہے مدارس پر خرچ کرو، مساجد پر خرچ کرو، غریبوں بیواؤں یتیموں پر خرچ کرو، رفاہی کاموں پر خرچ کرو، سفر حرمین شریفین پر خرچ کرو۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت ڈھونڈو، آخرت بناؤ۔ لیکن دنیا بنانے سے بھی منع نہیں کیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ جائز حدود میں رہ کر اپنی دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو، یعنی ایسے راہب بھی نہ بن جاؤ کہ بس سارا پیسہ ہی اٹھا کر لگا دیا، سارا پیسہ اٹھا کر صدقہ کر دیا۔ ایسا نہ کرو، دنیا میں سے اپنا حصہ بھی نہ بھولنا کہ دنیا میں رہنے کا حصہ، کھانے کا حصہ، لباس کا حصہ، بال بچوں کے اخراجات کا حصہ، یہ نہ بھولنا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ اگر کسی کو مال بہت دے تو آخرت کی تیاری بھی کرے اس مال کے ذریعے سے، اور اس مال کے ذریعے سے جائز دنیا بھی بنا لے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی اچھی سواری لے لیتا ہے کہ مجھے راحت ملے گی، چھوٹی سواری میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ اگر وہ گھر کے اندر اے سی لگا دیتا ہے ہر کمرے میں کہ میں جس کمرے میں بھی سوؤں مجھے راحت ملے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو دنیا میں اگر وہ اپنی راحت کے لیے کچھ مال لگا دیتا ہے لیکن سارے مال کا رخ دنیا کی آسائش اور زیب و زینت کی طرف نہیں کرتا بلکہ اسے آخرت بناتا ہے اور دنیا میں بھی اپنی سہولیات کا خیال رکھتا ہے تو کوئی برا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قارون سے جب کہا گیا کہ مال خرچ کر اللہ کے نام پر، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، یہ میری اپنی ٹیکنیکس ہے، میری اپنی ذہانت اور فطانت ہے کہ میں نے مال کو کیسے کمایا ہے، میں نے اپنے اس کاروبار کو کیسے مینج کیا ہے کہ میں آج ایک بڑا بزنس مین، بڑا تاجر، بڑا مالدار بن گیا ہوں۔ یہی قارون نے کہا تھا کہ اعلیٰ علم عندی، علم کا معنی یہاں ہنر ہے، کہنے کا میرا اپنا ہنر ہے، مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے یہ سارا مال ملا ہے، تو میں اپنے ہنر کی وجہ سے کما کے بیٹھا ہوں تو میں کیوں دوں اللہ کے نام پر۔ یہ دھوکہ آج بھی لگ جاتا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، بہت مشقت کرتا ہے
اور اس پر سوچ خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو پیسہ دے دیتا ہے۔ شیطان سب سے پہلا اس کو دھوکہ یہ دیتا ہے، یہ تیری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تیری سمجھداری کا نتیجہ ہے، دیکھ تیرے جیسا کاروبار فلاں نے بھی چلایا لیکن اس کی غلط پلاننگ نے کاروبار کو بٹھا بٹھا دیا، تیری اچھی پلاننگ نے تیرے کاروبار کو چار چاند لگا دیا، تیرا دخل ہے، کوئی اس کا دخل نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا دخل ہے، اللہ کے نظام کا دخل ہے، اللہ کے فضل کا دخل ہے۔ اسی اللہ نے اس کو دماغ دیا، اسی اللہ نے اس کو اچھی پلاننگ دی، اسی اللہ نے اس کی طرف گاہ کو متوجہ کیا۔ لہٰذا محنت کرنا کوئی برا نہیں ہے، اچھی پلاننگ کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اپنی طرف منسوب کرنا کہ میری وجہ سے ہوا یہ غلط ہے۔ قارون نے یہ کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو ہنر ہے اس ہنر کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے مال اور اپنی عزت کو اپنا کمال اور ہنر نہ سمجھنا، بلکہ مال اور عزت کو اپنے کسی کمال کو سمجھنے، اپنا کسی کمال کے سمجھنے کے بجائے اللہ کی رحمت اور انعام سمجھنا چاہیے۔ محنت ضرور کرنی چاہیے لیکن منسوب اللہ کی طرف کرنی چاہیے، یوں کہنا چاہیے جی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، جی اللہ نے اپنے فضل سے ہمارا کاروبار چلا دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے ہمارے کاروبار کو بڑھا دیا ہے، یہ نہیں کہ ہماری وجہ سے بڑھا ہے۔ تو جب وہ قارون نکلتا تھا خزانے لے کر تو آگے لوگوں کی دو قسمیں تھیں، آج بھی ایسے ہی لوگ بڑے بزنس کے ساتھ، بڑے عہدے کے ساتھ، بڑی ڈگری کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو آگے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ دو اینکیں پہن کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دو قسم کی اینکیں لوگوں کے پاس ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس آخرت کی اینک ہے، ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی اینک ہے۔ تو وہ جب قارون باہر نکلتا تھا اپنی لشپش میں تو اس وقت بھی سامنے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی دو قسموں کے ہوتے تھے، ایک وہ کہتے تھے الذین یریدون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیاوی عینک پہنی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، واہ کاش ہمارے پاس بھی وہ کچھ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے اونچے نصیبوں والا ہے بابا، اس کے کیا کہنے، یہ قرآن کا ترجمہ ہے، لذو حظ عظیم، بڑے اونچے نصیب ہیں بابا اس کے، تو بڑی اونچی شان ہے اس کی، کما کی ہے جی بات، اس کے تو بھاگ جاگ اٹھے ہیں، مقدر جاگ اٹھے ہیں، یہ اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا تھا، کہنے لگے اس کے مال کو دیکھ کر کہنے لگے واہ جی اس کی تو قسمت کا ستارہ چمک پڑا ہے، تو ان لوگوں نے بھی اس زمانے میں کہا تھا۔ اور ایک وہ تھے الذین اوتوا العلم، جن کو علم دین نصیب ہوا تھا، آخرت کے اینک والے، تو انہوں نے مخاطب ہو کر ان لوگوں کو کہا جنہوں نے دنیا کی اینک پہنی ہوئی تھی، کہنے لگے ویلکم، ناس تمہارا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب یہ بہتر ہے لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں، کہ آخرت کا ثواب، آخرت کے انعامات، جنت کے انعامات یہ بہتر ہیں ان دنیاوی زیب و زینت اور لشپش سے۔ تم اسی لشپش کو دیکھ کر ریجھ گئے ہو اور کہنے لگے واہ کیا نصیب ہے اس کے، کیا چیز ملی ہے اس کو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کا مال فنا ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، تم اسی پر ریجھے بیٹھے ہو، تمہیں موسیٰ کی زندگی نظر نہیں آتی، بھلا وہ غریب و فقیر صحیح لیکن اس کی زندگی ہی کامیابی کا زینہ ہے، اور تم قارون پہ ریجھ گئے ہو، اس کی زندگی تو کوئی کامیابی کا زینہ نہیں ہے۔ تو آج بھی میرے عزیزو ایسا ہے، آج بھی دو قسم کے لوگ ہیں، جب لوگ بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، ہوٹل والی گاڑیوں میں آتے ہیں، آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا ہے، اسکواڈ ہوتے ہیں، تو جو لوگ دیکھتے ہیں وہ دو اینکوں والے ہوتے ہیں، کسی نے دنیا کی اینک پہنی ہوتی ہے، کہتے ہیں واہ میں بھی بیٹے کو پڑھاؤں گا اور بڑا آفیسر بناؤں گا، ایسا بنے گا میرا بیٹا، میں بھی اپنے بیٹے کو بڑا بزنس مین بناؤں گا، ہم بھی ایسے ہوں گے، کیا بات ہے جی، کیا نصیب ہے، اس کا باپ چاچا تو بڑا غریب سا تھا، ہمارے سامنے ریڑھی لگاتا تھا، اس کے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں، ہمارے ہاں اس کو یوں کہا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو کسی کا بیٹا حافظ بن جائے، عالم بن جائے، مصلی رسول پہ کھڑا ہو جائے، لوگوں کو نمازیں پڑھانے لگ جائے، درس قرآن دینے لگ جائے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگ جائے، ہاں جی ہاں قاری صاحب ہے، اچھا ہے، بس ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بس جی ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے، یہ کبھی نہیں کہتا واہ کیا نصیب ہے اس کا، کیا بات ہے، اللہ نے اس کو قرآن والا بنا دیا ہے، اللہ نے اس کو مصلی رسول والا بنا دیا ہے،
کیا نصیب اس کے جاگ اٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد جب اٹھے گا لوگوں کو قرآن پڑھانے والا، لوگوں کو نمازیں پڑھانے والا، لوگوں کو دین بتانے والا، قال اللہ قال رسول بتانے والا، کیا شان ہو اس کی، کیا شان ہوگی اس کی۔ بس نصیب جو جاگ اٹھے، بڑا آدمی بن گیا ہے، یہ آج بھی ایسے ہی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی آج بھی دنیا کی اینک ہے اور آخرت کی اینک ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی ہے اور اس کے آگے پیچھے پولیس ہو اور نام ہو تو اس کو کہتے ہیں نصیب جاگ اٹھے ہیں، اور اس کو بڑا بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی بچے کو ایسا بناؤں گا۔ اور جو دین میں قرآن و حدیث کی خدمت میں لگا ہو اس کو بس جی ماشاء اللہ قاری صاحب ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس پہ نہیں کہتا واہ کیا بات ہے جی، کیا قسمت ہے اس کی، کیا نصیب ہے یہ اس کے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ہر زمانے میں رہا ہے، اس زمانے میں بھی چل رہا ہے۔ حق بات یہ ہے جس کو اللہ قرآن و حدیث کے لیے چن لے، یہ اللہ کے منتخب بندوں میں سے ہے، اور جس کو اللہ مال دے دے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہم اس کو کمال نہیں سمجھتے کہ کوئی آدمی مال میں آگے بڑھ رہا اور دین میں پیچھے ہٹ رہا ہو۔ واللہ یہ قابل رشک آدمی نہیں ہے جو آدمی دین میں آگے بڑھ رہا ہو اور بھلا وہ مال میں گزارے کی زندگی گزار رہا ہو، لیکن وہ اللہ رسول کی زندگی کو سینے سے لگا کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہا ہو، قرآن و حدیث کی زندگی میں مشغول ہو۔ رب ذوالجلال کی قسم یہ آدمی قابل رشک ہے، اور اللہ گواہ اس بات کا، ہم اسی زندگی کے طالب ہیں۔ ہم اس کو عظمت سمجھتے ہیں، ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں، ہم اس کو عزت نہیں سمجھتے۔ اللہ ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے کہ دنیا تو ہمیں ریل پیل کے ساتھ ملے، لش پش ہو ہماری، بھلا ہمیں ساتھ داڑھی نماز بھی نصیب ہو، لیکن دنیا کی ریل پیل اور دینی خدمات میسر نہ ہو، ہم اس کو عزت و عظمت نہیں سمجھتے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں اللہ ایسی روزی عطا فرمائے کہ لوگوں کے محتاج نہ ہوں، لیکن اللہ میں قرآن و حدیث کی خدمت دے، اللہ میں قرآن و حدیث کی مشغولیت دے، اللہ میں اپنی محبت کی زندگی دے، اللہ میں اپنی محبت کے سجدے دے، اللہ میں راتوں کو اٹھ کے رونا نصیب کرے، اللہ میں اپنے تعلق میں بلکنا نصیب کرے، قرآن و حدیث کی مشغولیت نصیب کرے۔ یا رب ذوالجلال کی قسم ان گاڑیوں سے، ان پلازوں سے، ان بزنس سے زیادہ عظیم تر ہے، اور میں اللہ سے کھلے لفظوں میں دعا مانگتا ہوں سب کے سامنے، اللہ میں یہ نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ایسی روزی نصیب فرمائے جس میں لوگوں کے محتاج نہ ہو، جس میں اللہ میں اپنی خوشحال روزی دے۔ ہمیں نہیں چاہیے وہ ایسی روزیاں اور ایسی گاڑیاں اور ایسے پلازے جس کے ساتھ قرآن و حدیث نہ ہو، جس کے ساتھ اللہ رسول کا عشق نہ ہو، جس کے ساتھ آخرت کے ذوق و شوق نہ ہو، محض دنیا کی ریل پیل ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ میں آخرت والا بنائے۔ چند روز کی زندگی ہے میرے عزیزوں، سب نے مر جانا ہے، ہم اسی دنیا میں ریچھ گئے، ہم نے اسی کو سب کو سمجھا۔ موت اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اچانک موت آتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر وہ نیکی کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے تو نصیبوں والا ہے، اگر وہ دنیا کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے بد نصیب ہے، اگر وہ قرآن و حدیث والا ہوتا ہے وہ بڑا اونچے نصیبوں والا ہے۔ ہمارے بھائی ادریس اسی جگہ بیٹھا کرتے تھے، آج وہ ایک دم اٹھ کر چلے گئے، ان کو بھی خواب و خیال نہیں تھا کہ میں نے روانہ ہو جانا ہے، ہمیں بھی خواب و خیال نہیں تھا کہ ہمیں روانہ ہو جانا ہے، لیکن جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ کر یہاں سے روانہ ہوتے ہیں میرے عزیزوں، قرآن قیامت والے دن سفارشی ہوگا۔ ہمیں دنیا کی ریل زیب و زینت تو نظر آتی ہے، ریل پیل بھی نظر آتی ہے، سیلری زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو اپنے نصیب کا اونچا ہونا نظر آتا ہے، ہمیں قرآن کے سامنے بیٹھنا اونچا نصیب ہونا بھی نظر نہیں آتا۔ قرآن کے ساتھ تعلق کا جڑ جانا ہم اس کو ویسی سائڈ ایک انفرادی اور اضافی چیز سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو مقصودی چیز نہیں سمجھتے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کے ساتھ جڑ جانا، قرآن کے سامنے بیٹھنا، قرآن کو ٹائم دینا، قرآن سے دل لگانا، قرآن کی زندگی پر عمل کرنا، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق چلانا بڑی دولت ہے، بڑا اونچا نصیب ہے، قابل رشک ہے زندگی اس انسان کی۔ اور قرآن سے کٹ جانا، قرآن سے دور ہو جانا، بھلا پلازے بنا لینا، بھلا شہر کی سب سے اونچی کوٹھی بنا لینا، لیکن قرآن و حدیث سے دور ہو جانا، یہ بیچارہ قابل افسوس ہے، یہ بیچارہ ترین انسان ہے۔ کتنے دن تک دنیا ساتھ رہے گی؟ سب نے قبر میں موت کے گھاٹ اتر جانا ہے، سب نے قبر کے گڑھے میں اترنا ہے، ہم نے یہاں نہیں رہنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے آخرت اوجھل نہ ہونے پائے،
ہم آخرت والے ہیں، دنیا والے نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ، لوگوں دنیا تو ایسے بھاگی جا رہی ہے پتہ بھی نہیں چل رہا، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت دوڑی آ رہی ہے تمہاری طرف، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ دنیا کے چہیتے ہیں اور کچھ آخرت کے چہیتے ہیں، کچھ دنیا کی دوڑ لگانے والے ہیں آخرت سے غافل ہو کے، اور کچھ آخرت کی دوڑ لگانے والے ہیں دنیا سے غافل ہو کے۔ کچھ نے دنیا کی اینکیں پہن رکھی، ان کو ہر چیز میں مال کا بڑھنا ہی نظر آتا ہے اور کچھ نہیں سوجھتا، اور کچھ نے آخرت کی اینکیں پہن رکھی ہیں، وہ ہر بات میں آخرت کا بننا سنورنا یا آخرت کا بگڑنا دیکھتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنی دکان، تجارت، نوکری، ملازمت میں قدم اٹھاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آخرت گھومتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جو میں ترجمے میں عرض کرتا ہوں، فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کچھ دنیا کے چہیتے ہیں، کچھ آخرت کے چہیتے ہیں، کوئی دنیا کو سامنے رکھ کر زندگیاں گزار رہے ہیں، کچھ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت والے بننا، آخرت کی اینکیں پہننا، اپنی اینکوں سے یہ دیکھنا کہ میرے اس اقدام سے مال بڑھے یا نہ بڑھے، رب راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، میرے اس قدم اٹھانے سے، اس بزنس کرنے سے، اس نوکری کرنے سے، کھیت کو اس طریقے سے چلانے سے رب ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا، آخرت بنے گی یا بگڑے گی۔ آپ حضرت علی نے فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی اینکیں پہن کر رہنا، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے چہیتے نہ بننا، دنیا کی اینکیں نہ پہننا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں، جو چاہے کر، جون سی اینک پہننی ہے پہن، تجھے کس نے پوچھنا ہے، جیسے تول، جیسے ڈیلیں کر، جیسے زمین میں کاشت کر، جیسے نوکری کر، جیسے نمازیں پڑھ، جیسے موبائل کو استعمال کر، جیسے زبان کو استعمال کر، آج کس نے پوچھنا ہے؟ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل کا جہان ہے، حساب کا جہان نہیں۔ وغداً حساب ولا عمل، پھر کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا، تو اس دن کی تیاری کرو۔ تو میرے عزیز بھائیو، قارون مال کے ساتھ سامنے آیا، لوگوں نے، ہر طرح کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، آخرت والے بھی اور دنیا والے بھی، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا والے بھی یہاں جیتے ہیں اور آخرت والے بھی جیتے ہیں۔ ہم علماء کی قدر کیا کریں، میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، لیکن میں بھی، آپ بھی، ہم علماء کی قدر کیا کریں، حفاظ کی قدر کیا کریں، مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والوں کی قدر کیا کریں، جو لوگ ہمیں قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی قدر کیا کریں، جن کے سر سے لے کر پاؤں تک قرآن و سنت کی زندگی چلتی ہوئی نظر آتی ہے، ہم دل سے ان پہ رشک کیا کریں۔ کیا لوگ ہیں، کیا نصیب ہیں، کیا یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوگا، کیا رب نے اس کے مقدر بنا دیا اس وقت، کیا یہ ماں کے پیٹ میں ہوگا، رب نے کیا لکھوا دیا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دیا، نصیب تو اس کے ہیں، باقی پیسہ روپیہ تو مقدر کی چیز ہے، قارون کو بھی ملا تھا، یہ کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ نقشہ محمدی میں ڈھلا ہوا ہو، کمال تو یہ ہے کہ آخرت کا مشتاق دنیا میں نظر آتا ہو، کمال تو یہ کہ اس کی زندگی دے کر نظر آتا ہو کہ آخرت والے یوں ہوا کرتے ہیں، اس آدمی کے نصیب اچھے ہیں۔ پتہ نہیں ہم کہاں گم ہو گئے، کن راہوں پہ چل پڑے ہیں، پتہ نہیں ہماری منزل کیسے ہوگی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بس یہ آخرت والے عظیم لوگ ہیں۔ پھر ان کو دیکھ کر رشک کیا جائے، میں بھی رشک کروں، آپ بھی، کہ اللہ ہمیں آخرت والوں میں شامل فرما، ہمیں آخرت کے مشتاق لوگوں کے صف میں شامل فرما۔ بس میرے عزیزو، جس کو اللہ آخرت کی اینک پہنا دے، پھر وہ مالدار بھی ہو تو پار ہے، پھر وہ آفیسر بھی ہو تو پار ہے، پھر وہ زمیندار بھی ہو تو پار ہے۔ اگر آخرت کی اینک نہیں پہنی، آخرت کی اینک کا مطلب ہر اقدام سے پہلے دیکھنا کہ آخرت بگڑے گی یا بنے گی میرے اس عمل سے۔ آخرت کی اینک پہنی ہے، اللہ کے یہاں اس کا مال بھی مبارک، اس کے عہدے بھی مبارک، اس کی زمینیں بھی مبارک ہیں۔ اور اگر آخرت کی اینک نہیں ہے، دنیا کی اینک پہن کر اندھا ہوا پھر رہا ہے، ہر چیز میں مال کا آنا اور جانا نظر آتا ہے، پیسہ بڑھے گا کہاں سے، گھٹے گا کہاں سے، صرف یہی سمجھ آتا ہے، اس کو جائز ناجائز، حلال حرام، آخرت کا بڑھنا بگڑنا کچھ نظر نہیں آتا، تو بس یہ پھر دیوانہ ہے، اندھا ہے، نابینا ہے، آخرت کی منزل سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اس کی منزل تاریک ہے،
روشن نہیں ہے، یہ گڑھوں کے راستے پہ چل رہا ہے، کبھی گڑھے میں گر کر بھٹک کے نیچے گر کر مردار ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو آخرت والی اینک نصیب فرمائے، دنیا والی اینکوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے پھر بتایا کہ تم تو ریجھتے ہو قارون کے مال کو دیکھ کر، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں گھر سمیت دھنسا دیا، اس کے وہ بنگلے، اس کے وہ محلات سمیت جن پہ یہ رش کرتا تھا، اللہ نے زمین کو کہا نگل۔ اس زمین نے اس کے گھر کو بھی نگلا، اس کے محلات کو بھی نگلا، اور قارون کو بھی نگلا، اور زمین نے اپنے اندر اس کو لے لیا، اور وہ پھر زمین کے اندر چلا گیا جیتا جاگتا۔ ہم جیسے عقل کے گوروں کو اللہ نے قارون کے قصے کے ذریعے سے سبق دیا کہ لوگوں، آخرت اصل ہے، مال اصل نہیں ہے۔ لوگوں، موسیٰ کی زندگی اصل ہے جو غریبوں والی ہے۔ لوگوں، قارون کی زندگی اصل نہیں ہے جو موسیٰ سے ہٹ کر مال والی ہے۔ ہاں، موسیٰ کی تابعداری میں مال والی ہوتی تو پھر کوئی حرج نہیں تھا، موسیٰ کی تابعداری میں وہ محلات والا ہوتا پھر کوئی حرج نہیں تھا، لیکن وہ موسیٰ سے ہٹ کر مالدار بننے لگ گیا تھا، نبی کی شریعت کو چھوڑ کر پیسہ کمانے لگ گیا تھا، پھر برباد ہوا، ناکام ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا۔ اور آگے سورۃ العنکبوت ہے، اس میں مکڑی کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام عنکبوت ہے اور مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ شروع میں اللہ نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، ان کو آزمایا نہ جائے گا، ہم نے تو ان سے پہلے بھی آزمایا لوگوں کو، لہذا ایمان والا ہونے کے بعد، نیک بن جانے کے بعد اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان نیک ہو جائے اور اس کو کبھی بیماری نہ، اس کو مال کا نقصان نہ آئے، گھر میں پریشانی نہ آئے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، دل کا اطمینان اللہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بھلا غربت ہے، بھلا مالی حالات کمزور ہوں، بھلا بیماریاں آئیں، بھلا پریشانیاں آئیں، دل آباد ہوگا، یہ اللہ اس کو نعمت دے گا۔ لیکن ظاہری حالات میں اس کے جسم پر بیماری نہ آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ آزماتا ہے نیک لوگوں کو بھی، بیماریاں بھی بھیجتا ہے، مال کی کمی بھی بھیجتا ہے، دکھ سکھ بھی بھیجتا ہے، کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انعام کی جگہ نہیں ہے۔ آج ایک بڑا اہم سبق ہے فلا تطعهما میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر والدین تمہیں نافرمانی کی دعوت دیں تو ہرگز اطاعت نہ کرنا۔ یہ سبق پکا رکھ لیں، ماں باپ کے ہم غلام ہیں، ماں باپ کے ہم فرما بردار ہیں، ماں باپ کے ہم نوکر، ماں باپ کے ہم آگے مردہ بدست زندہ ہیں، ہم ان کے آگے بچھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، قرآن حدیث کی تعلیمات ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کو ایسا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، لا تطعهما، قرآن کہتا ہے کہ ان کی اطاعت بالکل نہ کرنا، فرما برداری نہ کرنا۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا نافرمانی کا کام کر لے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا سود پہ قرضہ لے لے، حالات ڈھیلے ہیں، دکان چلا لے، بعد میں ادا کر دیں گے، تو اماں جی ابا جی سر کے تاج ہیں آپ، لیکن میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ والدین کوئی نافرمانی کا کام کہتے ہیں تو اس کو ماننے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ان کا بے ادب ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آج ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے جیسے بے دین باپ سے تو آدمی کہیں جا کے اکیلے مر جائے، ایسی باتیں نہیں کر سکتا، اس کو بے دین باپ ہونے کا تانا نہیں دے سکتا، البتہ اس کی اطاعت بھی نہیں کر سکتا۔ آگے نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نجات پانے کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کے نجات پانے کا تذکرہ ہے اور ان کے ماننے والوں کے نجات پانے کا تذکرہ ہے، پھر شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے ماننے والوں کی نجات کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ نے سارے انبیاء کے تذکرے کیے، جس پہ درس میں یہ دیا گیا کہ نبی اور نبی کے ماننے والے نجات پاتے ہیں اور نبی کے نافرمان ہلاک اور برباد ہوتے ہیں۔ اور اس سپارے کے آخر میں مکڑی کا تذکرہ ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں جتنے گھر بنتے ہیں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا دیکھو گا، پھونک بھی مارو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ سب سے کمزور گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے مکڑی کا اپنے جالے پر بھروسہ کرنا ایک کمزور ترین چیز پر بھروسہ کرنا ہے۔ مکڑی اگر یہ کہے کہ میرا گھر میری حفاظت کرے گا تو بڑی نادانی کی بات ہے، وہ گھر بیچارہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو تیری مکڑی کی کیا حفاظت کرے گا؟
اللہ نے یہاں سے بتایا جو لوگ معبودان باطلہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ بتوں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اللہ فرماتا ہے وہ بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ تو اللہ نے مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے بتوں سے، جیسے مکڑی کا جالا کسی کی مدد نہیں کر سکتا، مکڑی کی مدد نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، ایسے ہی بت بھی اپنے ماننے والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ جتنا مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اسی طرح بت اور جتنے معبودان باطلہ ہیں یہ اسی طرح بیچارے کمزور ہوتے ہیں، یہ اپنے ماننے والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر طاقتور ہے تو ایک اللہ ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے، اس کو رب مانو، وہ طاقتوں والا ہے، وہ مدد کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کی